جب باغ کے اندر پکنے کی علامت ظاہر ہو جائے، کیونکہ پورا جو باغ ہوتا ہے 100 درخت لگے ہیں، 500 درخت لگے ہیں، تو وہ سارے کے سارے ایک دم سے نہیں پکتے، بلکہ ایک ہی درخت کا جو پھل ہے اس کے اندر ہی کئی اوقات میں پھل پک رہے ہوتے ہیں۔ باب ما جاء فی کراہیت بیع الثمرۃ حتی یبدو صلاحها۔ باب اس مسئلے میں کراہیت کا جو لفظ ہے ویسے ہماری عام اصطلاحات میں مکروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ناپسندیدہ، یعنی ایک چیز ناپسندیدہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور محدثین نے اپنے کتابوں کے اندر لفظ کراہیت جو ہے وہ بمعنی حرام کے استعمال کیا۔ یہ ایک فرق جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج کل کی اصطلاح میں کراہیت بمعنی حرام کے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فلاں چیز مکروہ ہے، مکروہ معنی ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو قدیم علماء ہیں ان کے ہاں لفظ کراہیت جو ہے بمعنی حرام کے، جیسے امام ترمذی ہیں تو امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر تحریم کا لفظ بہت کم استعمال کیا، 1 یا 2 جگہ استعمال کیا، حرام کا لفظ بہت کم استعمال کیا، زیادہ تر اکثر جگہوں پہ جو لفظ استعمال کیا وہ کراہیت کا استعمال کیا، اور کراہیت کا معنی حرام۔ تو یہاں پر بھی کراہیت کا معنی حرام ہے، کہ حرام ہے، کیا حرام ہے؟ بیع الثمرہ، پھلوں کو بیچنا، حتی یبدو، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، صلاحها، ان کی پکنے کی نشانی۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہاں پر علماء نے 2 باتیں ذکر کی ہیں جو ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا باغ پک جائے پھر ہم نے بیچ سکتے ہیں، نہیں، جب باغ کے اندر پکنے کی علامت ظاہر ہو جائے، کیونکہ پورا جو باغ ہوتا ہے 100 درخت لگے ہیں، 500 درخت لگے ہیں، تو وہ سارے کے سارے ایک دم سے نہیں پکتے، بلکہ ایک ہی درخت کا جو پھل ہے اس کے اندر ہی کئی اوقات میں پھل پک رہے ہوتے ہیں۔ آم کا ایک درخت ہوگا تو ایسا نہیں کہ اس درخت کے سارے آم ایک ہی دفعہ میں پک جائیں گے، بلکہ کچھ پہلے پک رہے ہوں گے، کچھ بعد میں پک رہے ہوں گے۔ اس کا علماء نے معنی یہ ذکر کیا ہے کہ جب باغ کو آپ ایک نظر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ باغ پکنے کے مرحلے میں، اب وہ کچے والے مرحلے سے نکل چکا ہے، پکنے کے مرحلے میں، تو اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ذکر، کیونکہ اگر آپ سب کے پکنے کا انتظار کریں گے تو جو سب سے پہلے پکا ہوگا وہ تو گل جائے گا، وہ تو خراب ہو جائے گا، اس لیے سب کے پکنے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ اگر چند ایک پک جائیں تو وہی علامت ہے کہ اب یہ باغ جو ہے وہ پھل اپنا دے چکا ہے۔ دوسری بات علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ اگر ایک شخص یہ شرط لگا دے کہ بھائی مجھے کچا ہی پھل چاہیے، میں نے کچا ہی اتارنا ہے، پھر بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں کئی پھل ایسے ہیں جو کچے اتارے جاتے ہیں، آم کچے اتارے جاتے ہیں، ان کو رکھ کے پکایا جاتا ہے، درختوں پر نہیں پکتے ہیں آم۔ اس طرح کیلا ہے، کیلے کو عموماً کچا اتارا جاتا ہے، کچا اتارنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے۔ تو کئی پھل ایسے ہیں جن کو کچا اتارا جاتا ہے۔ تو اگر کچا اتارنے میں یعنی خریدنے والا یہ کہے کہ جی میں نے کچا ہی اتارنا ہے، تو حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے بشرط القطع، کہ اگر وہ شرط لگا دے کہ جی مجھے ابھی کاٹ کے دے دو، کچے کاٹ کے دے دو، پھر اس کو جو ہے وہ بیچا جا سکتا ہے، ورنہ اگر وہ پکنے کا انتظار کرے تو پھر پکنے کے بعد بیچنا ہے، پہلے نہیں بیچنا ہے۔